سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں عبد المنان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل نالج پاور۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں شب براءت کے فضائل و برکات اور اس مبارک رات کی نفلی عبادات، ذکر و اذکار۔ تو آج کی اس ایک ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شب براءت کے فضائل و برکات احادیث مبارکہ کی روشنی میں شیئر کریں گے اور 15 شعبان کے روزہ رکھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اس کی کیا برکات ہیں، یہ بھی سنیں گے۔ اور اسی ویڈیو میں پورا سال جادو سے محفوظ رہنے کا نسخہ، یہ بھی ہم جان پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس رات کی نفلی عبادات، نفلی نمازیں، مغرب کے بعد ہمیں کون سے نوافل پڑھنے چاہیے، کس طرح پڑھنے چاہیے، اسی طرح عشاء کے بعد کی بھی نفلی نماز، اور ان نفلی نمازوں کی چند برکات میں آپ کو شروع میں ہی بتا دوں تاکہ ہم پوری توجہ کے ساتھ بالکل آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں، شوق و محبت کے ساتھ، اور اس رات کے لمحات کو ضائع نہ کریں بلکہ اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں۔ تو مغرب کے بعد جو ہم نوافل آپ کو بتائیں گے اس کی برکات یہ ہیں انشاءاللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے گا، ہماری ان نوافل کی برکتوں سے بلاؤں سے حفاظت فرمائے گا اور اپنے سوا ہمیں کسی کا بھی محتاج نہ کرے گا۔ اس کے علاوہ جو ہم عشاء کے بعد نوافل ادا کریں گے، جس کا ہم طریقہ سنیں گے، تو جو انسان بھی ان نوافل کو ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں بے حساب ترقی عطا فرمائے گا، اس کی رزق کی تمام پریشانیاں دور فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نوافل ہم جان پائیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ ویسے تو یہ سارا مہینہ ہی بڑی رحمتوں اور برکتوں والا ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے باحوالہ فیض القدیر، لیکن اس میں ایک رات ہے جو خاص فضائل و برکات کی حامل ہے۔ اس کا نام ہے شب براءت، یعنی شعبان کی 15ویں رات۔ اب اس کو شب براءت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رات جہنم سے آزادی کی رات ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جتنے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور دشمنی رکھنے والے اور رشتہ کاٹنے والے اور تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ باحوالہ شعب الایمان۔ احادیث مبارکہ میں ان کے علاوہ بھی کچھ بد نصیبوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ تمام چیزیں احادیث مبارکہ سننے کے بعد پھر ہم مزید بڑھتے ہیں نفل نماز کے طریقے کی طرف، جادو سے محفوظ رہنے کا جو نسخہ ہے اور روزے کی کیا فضیلت ہے۔ تو مزید جو بد نصیبوں کا ذکر آیا ہے جو اس رحمت بری رات میں بھی بخشش سے محروم رہیں گے، وہ یہ ہیں: قاتل، زنا کا عادی، تصویر بنانے والا، چغل خور، کاہن، جادوگر، کسی مسلمان سے بغض و کینہ رکھنے والا، ظلماً ٹیکس لینے والا، باجا بجانے والا۔ لہٰذا مذکورہ افراد کو بالخصوص اور تمام مسلمانوں کو بالعموم اس مقدس رات کے آنے سے پہلے پہلے اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لینی چاہیے، اور اگر حقوق العباد کا معاملہ ہو تو جن جن کے حق تلف کیے ہیں ان سے بھی معافی تلافی کر لیں۔ یہاں پر مجھے جتنے بھی دوست احباب سن رہے ہیں، میں بھی شب براءت کے آنے سے پہلے، کیونکہ میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے یوٹیوب کے ذریعے، کئی دوستوں کو میری وجہ سے تکلیف پہنچتی ہوگی، کامنٹس کے جوابات ٹائم پہ نہیں ملتے ہوں گے یا نہیں دیتے ہوں گے، واٹس ایپ پہ رپلائی ٹائم پہ نہیں ملتا ہوگا، اور بھی کوئی شکایات ہوں گی، تو میں آپ سے ان تمام چیزوں کے حوالے سے معافی طلب کرتا ہوں۔ اگر میری وجہ سے آپ میں سے کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو، حق تلف ہوا ہو، تو آپ مجھے معاف کر دیجئے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے،
اور اس حوالے سے اگر ممکن ہو تو آپ کامنٹ کر کے مجھے انفارم بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم سب کو چاہیے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں، اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس سے معافی تلافی کر لیں اس مبارک رات سے پہلے اور اس ویڈیو کو جلدی شیئر کر دیجئے، اتنا شیئر کیجئے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ تمام مسلمانوں تک یہ ویڈیو، یہ احادیث مبارکہ پہنچ جائیں اور وہ تمام کے تمام اس مبارک رات کی برکات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو آئیے دوستو اب بڑھتے ہیں روزے کے فضائل و برکات کی طرف اور نوافل کی طرف، جادو سے محفوظ رہنے کا جو نسخہ ہے اس کی طرف۔ تو 15ویں کے روزے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ باحوالہ سنن ابن ماجہ۔ تو دوستو یہ رات بہت ہی برکتوں والی رات ہے، اس رات کو ضائع مت کیجیے گا۔ پورا سال ہم نے غفلت میں گزار دیا، تو اس ایک رات کو ہم نے غفلت میں نہیں گزارنا، اس سے پہلے سچی پکی توبہ کر لیجئے، اس پوری رات کو عبادت میں گزاریے اور دن کا روزہ رکھیے۔ تو آئیے دوستو اب جان لیتے ہیں پورا سال جادو سے محفوظ رہنے کا نسخہ۔ شب براءت میں یعنی 15 شعبان کی رات، اس رات میں ہم نے بیری کے درخت کے 7 عدد پتے لینے ہیں، 7 عدد بیری کے درخت کے آپ پتے لے لیں، پھر ان پتوں کو پانی میں ڈال کر اس پانی کو جوش دیں، گرم کریں، بڑے اچھے طریقے سے جوش دیں، پھر اس پانی کو اتار لیں چولہے سے، اور جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو اس سے غسل کریں، انشاءاللہ سارا سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ باحوالہ اسلامی زندگی۔ تو دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی، ہماری انفارمیشن آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی، تو جلدی ویڈیو کو لائک کر دیجئے، مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے شیئر کر دیجئے۔ تو آئیے اب جان لیتے ہیں مغرب کے بعد ہم نے جو نوافل ادا کرنے ہیں اس کا طریقہ اور فضائل و برکات۔ تو اس کا طریقہ کچھ یوں ہے، مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے ادا کریں۔ پڑھنی ہم نے 6 رکعتیں ہیں لیکن 2 کر کے، یعنی 2 رکعتیں پڑھیں پھر سلام پھیریں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں پھر سلام پھیریں، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیریں۔ اب یہ جو ہم نے 2 رکعتیں کر کے 6 رکعتیں ادا کرنی ہیں، ان کی نیتیں سب سے پہلے بالکل توجہ سے سنیں۔ پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کریں، یا اللہ ان کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یہ پہلی 2 رکعتوں کی نیت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد والی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کریں، یا اللہ ان کی برکت سے بلاؤں سے حفاظت فرما، میری بلاؤں سے حفاظت فرما۔ اور آخری 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کریں، یا اللہ ان کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ تو یہ تو ہو چکی نیتیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں تو آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے دوبارہ سن سکتے ہیں، زیادہ مشکل نہیں ہے، آپ اپنے الفاظ کے اندر اس نیت کو کر سکتے ہیں۔ اب سن لیتے ہیں ان رکعتوں میں ہم نے کیا پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، بالکل توجہ سے سنیے۔ ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت آپ کو آسان لگے وہ پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ سورۃ الاخلاص بہت ہی آسان سی سورہ مبارکہ ہے، بچے کو آتی ہے، قل هو اللہ احد۔ یہ پوری سورت ہم نے بہتر یہ ہے کہ 3 بار پڑھ لیں سورہ فاتحہ کے بعد، اور ہر 2 رکعت کے بعد، یعنی جب آپ 2 رکعتیں مکمل کر لیں جو طریقہ آپ کو بتایا اس کے مطابق، تو سلام پھیرنے کے بعد وہیں پر بیٹھے 21 مرتبہ 21 ٹائمز سورۃ الاخلاص پوری یا 1 بار سورہ یاسین پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں پڑھ لیں، آپ کے اوپر ہے، آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یا تو آپ 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے یا پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں، یا دونوں پڑھ لیں۔ تو جیسے ہی آپ 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں یا 1 بار سورہ یاسین پڑھتے ہیں یا دونوں پڑھ لیتے ہیں،
پھر آپ نے ایک بار دعائے نصف شعبان بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح پھر آپ نے جب یہ آپ مکمل کر لیں، پھر آپ نے اگلی 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ نیت میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، وہ نیت کریں، ان 2 رکعتوں کو مکمل کریں، پھر اسی طرح کر لیں 21 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 1 مرتبہ سورہ یاسین یا دونوں میں سے ایک، اور پھر دعائے نصف شعبان پڑھیں، پھر اسی طرح تیسری 2 رکعتیں مکمل کریں، اس کے بعد بھی آپ نے ایسے ہی پڑھ لینا ہے، پھر آخر میں دعا مانگ لیں۔ اب دعائے نصف شعبان کیا ہے؟ کیونکہ یہ کافی بڑی ہے، اسکرین پر میں آپ کو دکھا نہیں سکتا تھا، تو آپ گوگل پر جا کر سرچ کر سکتے ہیں آقا کا مہینہ۔ یہ ایک کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، یہ آپ آقا کا مہینہ سرچ کریں، یا اس کا لنک آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دیکھ لیجئے، میں آپ کو وہاں پر لکھ دوں گا کہ بک کا لنک، تو آپ اس پر کلک کر کے اس کتاب تک، چھوٹے سے کتابچے تک پہنچ سکتے ہیں، اور اس لنک کے ذریعے اس کو آن لائن اوپن کر کے پڑھ لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل کے اندر، اپنے پی سی کے اندر، لیپ ٹاپ کے اندر۔ تو اس کے اندر دعائے نصف شعبان پوری لکھی ہوئی ہے، اعراب لگے ہوئے ہیں، آپ بآسانی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتے تو اگر مرد حضرات ہیں تو مسجد میں چلے جائیں، وہاں پر کئی مساجد کے اندر قاری صاحب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، تو آپ چپ کر کے اس کو سن لیجئے، آپ وہاں پر نہ پڑھیے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسا فرد موجود ہے جو دعائے نصف شعبان پڑھ سکتا ہے تو آپ اس کو بولیں، نوافل ادا کریں مل کر، یعنی علیحدہ علیحدہ 2 اپنے اپنے پڑھیں۔ اس کے بعد ایک بندہ اونچی آواز سے سورہ یاسین بھی پڑھ دے اور دعائے نصف شعبان بھی پڑھ دے دیکھ کر، تو باقی جتنے گھر والے افراد ہیں وہ چپ کر کے بیٹھ کے سن لیں۔ تو بہت آسان ہے، سال میں ایک بار موقع ملتا ہے، تو آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا۔ اور کتابچے کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا، کامنٹس کے اندر بھی مل جائے گا، آپ وہاں سے اس کتاب کو، کتابچے کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ تو آئیے اب مزید آگے بڑھتے ہیں۔ عشاء کے بعد ہم نے کون کون سی نفل نمازیں ادا کرنی ہیں؟ ان نفل نمازوں کے ساتھ ساتھ آپ نے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، ذکر و اذکار بھی کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں۔ تو عشاء کے بعد ہم نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ بس اتنا سا عمل ہے، 2 رکعتیں ادا کرنی ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی بھی تقریباً ہر مسلمان بھائی بہن کو آتی ہے، اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، یہ پوری سورہ مبارکہ آپ نے 15 مرتبہ اس رکعت کے اندر پڑھنی ہے۔ اب جب آپ یہ دونوں رکعتیں اس طرح مکمل کر لیں، پھر فارغ ہو کر، یعنی سلام پھیرنے کے بعد وہیں پر بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ 100 ٹائمز کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھیے۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد رزق کی ترقی کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں بے حساب ترقی ہوگی، ہماری تمام مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب عشاء کے بعد جو دوسری نفل نماز ہم نے ادا کرنی ہے، اس کا بھی طریقہ سن لیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تمام رکعتیں، تمام نفل نمازیں ادا کریں، جتنی آپ کے لیے آسانی ہو وہ آپ عبادات کر لیں۔ بہرحال طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کے بعد کسی بھی ٹائم 8 رکعت نماز 2 رکعتیں کر کے پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 کے اندر موجود ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ پوری سورہ مبارکہ آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 25 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ تو اس طرح آپ نے 2 رکعتیں کر کے 8 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ تو جیسے ہی آپ 8 رکعتیں ادا کر لیں، آخر میں اپنی مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بخشش فرما دے گا۔ عشاء کے بعد کے مزید نوافل بھی سن لیتے ہیں، یہ بھی آپ نے عشاء کے بعد کسی بھی ٹائم پڑھنے ہیں، فجر سے پہلے 8 رکعت نماز 4 کر کے پڑھنی ہم نے 8 رکعتیں ہیں، اور 4 کر کے پڑھنی، یعنی 4 پہلے پڑھیں، سلام پھیریں، پھر 4 پڑھیں، اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ سورۃ الاخلاص میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، تو یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، 10 مرتبہ ہم نے ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ تو اس طرح کر کے ہم نے پہلے 4 رکعتیں مکمل کرنی ہیں،
پھر سلام پھرنے کے بعد اگلی 4 رکعتیں پڑھیں، پھر اس میں بھی یہی طریقہ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ ان 4 رکعتوں کو بھی اسی طریقے کے مطابق مکمل کیجئے۔ تو اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالی بے شمار فرشتے مقرر فرمائے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات اور جنت میں داخلے کی خوشخبری دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو بہت زیادہ برکات ہے اس رات کی، اس رات میں عبادت کرنے کی۔ تو میں آپ سے پھر عرض کروں گا، آپ نے اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا، اس پورے مہینے میں ہی عبادات کریں، اور بالخصوص اس مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، پوری زندگی عبادات کی عادت بنائیں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا کریں، صدقہ دینے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہماری دنیا و آخرت سنور جائے گی۔ تو دوستو امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کر دیجئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔